السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بال جبریل علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور بال جبریل کا اگر ہم لوز سی ایک ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے جبریل کی پرواز۔ یعنی علامہ اقبال یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت جبریل کی پرواز بڑی بلند ہے، تو علامہ کا جو تخیل ہے، امیجنیشن ہے، وہ بھی بڑی بلند ہے۔ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بال جبریل سے ہی ہے، اور اس میں ڈائیلاگ ہے جبریل کا ابلیس کے ساتھ۔ اس میں علامہ کی پوئٹک بریلینس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ابلیس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ جبریل پہلے بات کرتے ہیں، ابلیس کو ایڈریس کر رہے ہیں حضرت جبریل۔ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، او اولڈ فرینڈ۔ تم دنیا میں ہو، جہان رنگ و بو میں ہو، دا ورلڈ آف کلرز اینڈ سینٹس۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ابلیس سوزو سازو دردو داغو جستجو آرزو۔ اب یہ ان الفاظ کے اندر ابلیس جہان رنگ و بو کے اندر جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں کیریکٹرسٹکس بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہے۔ دنیا میں سوز ہے، پین، ساز ہے، درد ہے، داغ ہے، جستجو ایفرٹ ہے، آرزو خواہشات ہیں۔ اب یہ دونوں مصرے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن یہ ایک شعر ہے اگر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں، جبریل جس میں کہہ رہے ہیں ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، اور جواب آ رہا ہے سوزو سازو دردو داغو جستجو آرزو۔ اب حضرت جبریل دوبارہ اس سے سوال کرتے ہیں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ کہ افلاک، آسمان، ہر وقت ہم تمہاری بات چیت کرتے ہیں، کانورزیشن کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا وہ جو دامن پھٹ گیا ہے، یعنی جو تم نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم معافی مانگ لو، وہ پھٹا ہوا دامن جو ہے وہ رفو ہو جائے، وہ دوبارہ سل جائے، تم واپس آ جاؤ۔ اب ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے، اور بڑے وزنی شعر ہیں، آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ سبو کہتے ہیں پیالے کو، مٹکے کو، اور پرانے وقتوں میں وائن کو سرو کیا جاتا تھا، تو اگر کوئی بہت زیادہ وائن پی لیتا تھا تو وہ ایٹ ٹائمز مٹکا توڑ دیتا تھا، اپنی سینسز میں نہیں رہتا تھا۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے، سیٹن کہہ رہا ہے کہ جبریل تم اس راز سے واقف نہیں ہو، میری ایروگنس کا مٹکا اتنا میں نے پیا اور وہ ٹوٹ گیا الٹیمیٹلی، کہ میری ایروگنس مجھے سرمست کر گئی، اور اب میرے واپسی، یعنی میں سینسلیس ہو گیا، اور اب میں واپس نہیں آؤں گا کبھی بھی۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ یہ دنیا، یہ ورلڈ جس میں شیطان ایگزسٹ کر رہا ہے، ابلیس ایگزسٹ کر رہا ہے، یہاں پہ رونق ہے، لوگ ہیں، کاخ کہتے ہیں محلات کو، کو کہتے ہیں گلیوں کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا عالم ہے، جس میں نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی پیلس ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، وہ تو بالکل سائلنٹ ہے، اور جو رونق ہے، جو لوگ ہیں، وہ تو سارے دنیا میں ہیں۔ تو میں دنیا چھوڑ کر، اس پلانٹ ارتھ کو چھوڑ کے، یا اس جہان کو چھوڑ کر واپس کیوں آؤں گا؟ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ پھر جبریل دوبارہ سے ان کو بلاتے ہیں واپس کہ یار، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ چشم آنکھ کو کہتے ہیں، یزداں خدا کو کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل کہہ رہے ہیں
کہ اے ابلیس تیرے انکار کی وجہ سے جو بلند مقامات فرشتوں کو حاصل تھے فرشتے اس سے معزول ہو گئے، یعنی تیری وجہ سے تو چلا گیا، اور اللہ کے سامنے ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی. کاش تم بھی ہماری طرح سجدہ کر لیتے، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سے ہم سب بھی امبیرسڈ فیل کر رہے ہیں. اب ابلیس فائنل آنسر دیتا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیوں واپس نہیں آ رہا اور وہ اس دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے. یہ 3-4 اشعار دیکھیے. ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو. مشت خاک مٹھی بھر خاک، ذوق نمو گرو کرنے کا ذوق، یعنی آپ آگے بڑھتے ہیں. تو اصل میں انسانوں کی طرف اشارہ ہے، اس خاک کے جہان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میری جرت، میری بریوری کی وجہ سے یہ جو مٹی والا جہان ہے اس کے اندر ایک گرو کرنے کا، آگے بڑھنے کا ذوق پیدا ہوا ہے. اگر میں انکار نہ کرتا تو یہ خاکی جہان، یہ مٹھی بھر خاک والے لوگ یہ کبھی آگے نہ بڑھتے، ان کے اندر ذوق نمو، دا ابلٹی ٹو گرو، وہ کبھی بھی پیدا نہ ہوتا. اور میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو، اور میں اس دنیا کے اندر عقل و خرد یعنی لاجک کا جو بھی لباس ہے اس کا دھاگا میں ہوں، میری ایفرٹس ہیں، میرے فتنے ہیں. یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے رونق میری وجہ سے ہے. آگے ابلیس کہتا ہے جی، اور یہ حضرت جبریل کو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سارکاسٹکلی ان سے ڈیل کر رہا ہے. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. کہ جبریل تم تو اسپیکٹیٹر ہو، تم تو آسمانوں پر ہو، تم تو ساحل پر ہو، اور رزم خیر و شر، دا وار بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، تم وہاں سے دیکھ رہے ہو. لیکن میں تو طوفان کے تماچے کھا رہا ہوں، میں تو ڈائریکٹلی وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر ہوں. آئی ایم اے پلیئر. چلو نیگیٹو ہی صحیح، بٹ آئی ایم اے پلیئر اینڈ یو آر اے اسپیکٹیٹر، اینڈ یو وانٹ می ٹو بیکم اے اسپیکٹیٹر اگین، کہ میں واپس آ جاؤں. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. وہ کہتا ہے بھائی میں تو اتنا پاورفل ہوں کہ اللہ کے بڑے حضرت خضر، حضرت الیاس، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے، اور میرے جو طوفان ہیں وہ تو ہر ندی میں، ہر دریا میں، ہر سمندر میں نظر آ رہے ہیں. نہیں ایکچولی آلدو میں نے انکار کیا ہے خدا کے ہاں میں دھتکار دیا گیا ہوں، بٹ اسٹل آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے ویری پاورفل پوزیشن فار مائی سیلف. یعنی سیٹن جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ اپنی پاور کا اظہار کر رہا ہے. اور اب ایک اور طرح کا سارکاسٹک وہ ریمارک دیتا ہے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. جبریل اگر تمہیں خدا سے کبھی 1-to-1 ملاقات کا موقع ملے تو ذرا خدا سے پوچھنا، یہ جو اس دنیا کے اندر رونق ہے، یہ جو قصہ آدم کلرفل ہو گیا ہے، یہ کس کے مرڈر کے بعد ہوا ہے؟ یہ میرے مرڈر کے بعد ہوا ہے. میرے بلڈ، جب میرا بلڈ شیڈ ہوا ہے، جب میں نے انکار کیا ہے، مجھے دھتکارا گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نیچے آئے، حضرت حوا نیچے آئیں، یہ سارے ٹرائبز بنی، فیملیز بنی، اور نبی آئے، سارا یہ جو پروسیس ہے وہ ہوا. تو سٹارٹنگ پوائنٹ تو میں ہوں، اور اگر میں نہ ہوتا تو یہ دنیا کے اندر یہ رونق نہ ہوتی، دنیا ہی نہ ہوتی فار دیٹ میٹر. آئی ایم دا کیٹلسٹ. تو آئی ایم فیئرلی این امپورٹنٹ مین، امپورٹنٹ پرسن. گھر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. اور ایسا فائنل، یہ دیکھیں اس میں علامہ اقبال کی پوئٹک بریلینس بھی نظر آ رہی ہے،
اور جس کردار سے وہ بات کروا رہے ہیں اس کردار کا ایک بہت ہی اسٹرانگ آرگومنٹ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. دیکھیں، اگر آپ کا کوئی اینمی ہے، آپ اینمی کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ کا کوئی لور ہے، لور آپ کو یاد کر رہا ہے، ایک طرف آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے، دوسری طرف آپ کس کو یاد کر رہے ہیں، تو سپیریئر کون ہے، جس کو یاد کیا جا رہا ہے یا جو یاد کر رہا ہے؟ سیٹن کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، آئی ایم این اینمی، آئی ایم اے نیگیٹو پرسن، میں برا ہوں، لیکن کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. خدا آج بھی مجھے یاد رکھے ہوئے ہے، خدا مجھے یاد کرتا ہے. تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو اللہ کو یاد کرتا ہے جبریل، اللہ مجھے یاد کرتا ہے، چاہے میں نیگیٹو ہی ہوں، چاہے میں برا ہی ہوں. یہ وہ ڈائلاگ ہے جبریل اور ابلیس کا. اس میں اقبال کی پوئٹک بریلینس اور جو دو کردار وہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ ڈائلاگس کا بڑے پاورفل انداز میں اقبال بیان کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اقبال کی پوئٹری کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اقبال کی روح کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا بڑا کرم کرے. تھینک یو.